لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحد ودنا في تفرد وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهونوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رضا حسین بھائی وکیل، مرحوم روشن بھائی وکیل، مرحوم محمود بھائی وکیل اور وکیل فیملی و جملہ مومنین و مومنات کی روح کے ساتھ ایک صلوات پڑھے محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اس پرآشوب ماحول میں جہاں عصر غیبت ہو، انسان اپنے وقت کے امام کے سامنے نہ ہو، بہت سختیاں ہیں، بہت مصائب ہیں اور بہت بلائیں ہیں. شاید کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض خطروں کو بچے نہیں محسوس کرتے، لیکن بڑے ان کو دیکھتے ہیں تو ہٹا دیتے ہیں. بچے سمجھتے ہیں کہ کچھ تھا ہی نہیں، لیکن بہت سی ایسی بلائیں اور مشکلات ہوتی جہاں سے ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوں، اگر آگ کی طرف جا رہے ہو نا، چھوٹا سا بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو کہ اس کو ٹنگ کر دیتا ہے، ادھر سے ادھر کر دیتا، اس کو کچھ بھی خبر نہیں، اس کو لگ رہا تھا کہ میں جا رہا تھا، یہ کیا ہوا. لیکن کسی نے اس کو اس خطرے سے کیا کیا ہے
محفوظ کر لیا، بچا لیا، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی کہ اسے اس خطرے سے بچا لیا گیا۔ انہی خطروں کے درمیان آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور بہت سے خطروں سے ہمیں بچایا جاتا ہے، اور خدائے رحیم و کریم کا فضل ہے کہ اس اللہ نے اس پرآشوب دور میں ہمیں سرکار سید الشہداء سے کیا رکھا ہے، وابستہ کر رکھا ہے۔ انہی مجلسوں کا سلسلہ جو ہمارے یہاں میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک ایسی بنا رکھی کہ ہر دور کے انسان کو بیدار رکھا جا سکے، دین اور شریعت پر پابند رکھا جا سکے، اور ویسا بننے کی کوشش کیا جا سکے جیسا حضرت چاہتے ہیں، اور جس طرح امام کے ناصروں کی کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ انہی مجلسوں کے ذریعے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ انہی مجلسوں میں، چونکہ یہ خود فضائی پاک ہے، یہاں پر انبیاء کا آنا، یہاں پر ملائکہ کا آنا، بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایک ہوا صاف ستھری ہو نا، ہم چاہے احساس کر پائیں نہ کر پائیں، وہ ہمارے بدن کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر ہوا میں دھواں ہو، آلودگی ہو، آپ کو نہیں بھی پتہ چلے گا تو بھی آپ بیمار ہو جائیں گے، اور ہوا اگر صاف ستھری ہو، آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو بھی آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صاف ستھری ہوا اگر جسم کو ملے تو جسم صحت مند رہے، اور ایک پاک فضا اگر ہماری روح کو ملے تو روح عقیدے کے لحاظ سے صحت مند ہے۔ اور اس سے پاک فضا کہاں پر ہے؟ جہاں ملائکہ ہوں، انبیاء ہوں، یعنی یہ حضرات جہاں پر موجود ہوں، وہاں معنویت اور روحانیت کا کیا اثر ہوگا؟ بہت سے اثرات ہیں جو کائنات میں ہم دیکھ بھی نہیں پاتے۔ بعض اہل دل جانتے ہیں کہ اس فضا اور اس ماحول کا کیا اثر ہے جہاں سرکار سید الشہداء کی مجلس ہوتی ہے، جہاں سرکار سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے۔ بہرکہ خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ اس نے ہماری حیات کو یہاں تک رکھا کہ ہم ان مجلسوں میں آ سکے، اور امام سجاد کی وہ دعا یاد آتی کہ اللہم امرنی اذا کان عمری بذلۃ فی طاعتک، میرے اللہ مجھے خوب زندگی دے۔ دعا آسان ترجمہ کرے نا، میرے اللہ میں خوب زندہ رہوں، بہت دنوں تک زندہ رہوں، لیکن جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے۔ جب یہ زندگی معصیت خدا میں گزرنے لگے تو پھر یہ تو زندگی فائدہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں امرنی اذا کان عمری بذلۃ فی طاعتک، مجھے خوب زندگی ملے جب تک یہ تیری اطاعت میں گزرے۔ وَإِذَا كَانَ مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، لیکن جب میری زندگی شیطان کے ہاتھوں میں چلی جائے تو پھر اسی دن مجھے تو اپنے پاس بلا لے، کیونکہ شیطان کے ہاتھوں میں اگر میری زندگی کا ریموٹ کنٹرول چلا جاتا ہے، اس کے بعد تو جتنے دنوں تک میں زندہ رہوں گا میں تابع شیطان رہوں گا، اس کے مطابق کام کروں گا، گناہوں کو بٹوروں گا، جبکہ یہ دنیا کس لیے ہے؟ تاکہ ثواب جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر قدم ہے اسے جمع کیا جائے۔ بہرکیف یہ عظیم مرحلہ جو ہم سب کو سعادت نصیب ہوئی سرکار سید الشہداء کی مجلس میں آنے کی، آج کی اس مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ اس عنوان اور اس ٹاپک پہ غور کریں کہ وہ کون سے ریزنز ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اسباب ہیں، بہت سے وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے انسان کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں، اور یہ ناکام انسان ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں جنت میں جانے کے لیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جنت میں جانے کے لیے حضرت امیر کا وہ جملہ یاد کرو، لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل۔ ایک نہج البلاغہ میں بڑے اچھے فقرات ہیں، ایسے نہ بنو۔ کبھی بار ہم سے کہا جاتا ہے ایسے بنو، کبھی کہا جاتا ہے ایسے نہ بنو۔ حضرت نے فرمایا ایسے نہ بنو، یہ لا تکن کر کے 6-7 لا تکن ہے، ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ انہی میں سے حضرت نے فرمایا لا تکن، ایسے نہ بنو کہ یرجو الآخرہ، تمہیں آخرت تو چاہیے لیکن بغیر عمل کے بغیر آخرت مت چاہو۔ دیکھیں توجہ کتنا حسین جملہ ہے، اگر اسی ایک جملے پہ انسان غور کرے، لا تکن ممن، ان لوگوں میں سے نہ قرار پاؤ یرجو الآخرہ، جو جنت چاہتے ہیں، جو جنت کی نعمتوں کو چاہتے ہیں لیکن
بغیر عمل، یہ دنیا میں آپ کسی کو نہیں کہتے کہ نہیں جو بھی ہوگا چلے گا ہم کامیاب ہوں گے، نہیں، اگر جنت تک جانا ہے تو آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ اب یہ مرحلہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو مجھے جہنم تک لے جاتی ہیں۔ ایک چیز میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں، دیکھیے یہ دنیا خدائے کریم نے خلق کی ہے، آپ مخلوق ہو خدائے کریم کے، توجہ کیجئے گا، خدائے کریم نے آپ کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا۔ اللہ کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ سارے بندوں کو جنت میں لے جائے، لیکن حساب و کتاب کے ساتھ۔ حتیٰ بہت حسین ایک مرحلہ ہے، ایک شخص نے امام سجاد کے زمانے میں کہا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، اس نے ایک جملہ کہا، العجب کل العجب، بہت تعجب کی بات ہے، ممن نجا کیف نجا، کہ اگر اس دنیا میں کوئی نجات پا جائے تو بہت تعجب کی بات ہے، کیسے نجات پا جائے، نجات پا نہ سکتے۔ مولا نے فرمایا نہیں، جملہ برعکس ہے، العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک، تعجب اس بات پہ ہے کہ کوئی ہلاکت تک کیسے چلا جائے، چونکہ اتنی نعمتیں خدا کی جانب سے تھیں، تمہیں عقل دیا، شعور دیا، کتاب دیا، اور پھر توبے کے لیے تمہارے لیے گنجائش رکھی، ان تمام کے ہوتے ہوئے اگر بندہ جہنم میں چلا جائے تو تعجب ہے، جنت میں جانے پہ تعجب نہیں ہے۔ توجہ فرما لیں، اب غور کریے، یہ کہا جائے جنت میں جانا تعجب، کیونکہ ہر لمحہ تو خدا آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ تھوڑا ٹوٹ کر آپ خدا کی بارگاہ میں ہو، کب خدا نے آپ کے لیے دروازہ بند کیا کہ نہیں اب اس کے بعد تمہیں نہیں معاف کریں گے؟ نے کہا ایک لمحے کے لیے اگر میرا بندہ ٹوٹ کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے گناہ میری رحمتوں سے زیادہ تو نہیں ہے، اس کے گناہ میرے عظمتوں سے زیادہ تو نہیں ہے، میں اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر اس رحمت خدا کے ہوتے ہوئے، اس توبہ خدا کے ہوتے ہوئے، اس مغفرت خدا کے ہوتے ہوئے کوئی جہنم تک چلا جائے تو اس پہ تعجب کیا جائے گا نا کہ یہ کیسے ناکام رہ گیا جبکہ کامیابی کے اتنے اسباب مہیا تھے۔ اب یہیں سے آ جائیے کہ وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم تک جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ایک مکالمہ پیش کرتا ہوں جو جنت والوں کا جہنم والوں سے، یعنی ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سورہ مدثر اٹھائیے، وہاں پر جنت والوں نے جہنم والوں سے سوال کیا کہ آپ جہنم میں کیسے آئے۔ دیکھیں ادھر ادھر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بڑی حسین آیات ہیں، تھوڑا سا اس کو کبھی جا کے ہوم ورک کریے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس، ہر انسان جو کچھ کمائے گا اسی کے مطابق رہے گا، یعنی ہم جو کچھ اس دنیا میں کر کے جاتے ہیں اسی کے مطابق، یعنی ہم اپنے اعمال کی آغوش میں پلتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال کچھ ہوں رہیں کچھ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کیوں؟ فی جنات، یہ جنات میں ہیں، کون؟ یہ اصحاب یمین، اور روایات میں ہے کہ مراد اصحاب الیمین سے شیعہ محمد و آل محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل الا اصحاب الیمین۔ اب اس کے بعد قرآن کا لہجہ دیکھیے گا، یہاں کے بعد ہوتا ہے یتساءلون عن المجرمین، یہ اصحاب یمین پوچھیں گے کن سے؟ مجرموں سے، یعنی اہل جہنم سے۔ اب یہاں خود ایک بحث ہے کہ آیا جنت والوں کو اتنا پاور ہے کہ وہ جہنم والوں سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی جنت میں اپنے مقامات ہیں، ہر کسی کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، بعض ہستیاں ہیں، بعض وہ اہل دل اور اہل قلب ہیں جنہیں یہ پاور بھی ہے کہ وہ باقاعدہ جہنم والوں سے باتیں کریں۔ یتساءلون عن المجرمین، یہ لوگ پوچھیں گے جہنم والوں سے، یہی سوال ہے اور یہی موضوع مجلس ہے، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم تک کیسے آ گئے۔ دیکھیں یہ قرآن مجید کا کتنا حسین سوال ہے، یہ اہل بہشت اصحاب الیمین پوچھیں گے مجرمین سے یعنی جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، کیا کیا تم نے جو جہنم میں آ گئے؟ یعنی تعجب کا مقام ہے نا
اس قدر رحمت خدا تھی، مغفرت خدا تھی، ہر لمحہ خدا کہہ رہا تھا میرا بندہ مجھ تک لوٹ آئے، پھر تم نے کیا کیا؟ وہ کون سی چیزیں تمہارے اندر تھی جس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے آئے؟ 4 ریزن جہنم والوں نے بیان کیے اور قرآن مجید نے نقل کیا۔ شاید آج کی مجلس انہی 4 چیزوں کو ہم ایک مرتبہ سمجھ جائیں کہ وہ 4 کون سے ریزن اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ جہنم میں گئے۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ پہلا، قالو کننا لم نکو من المصلین، جہنم میں آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے واضح طور پر قرآن کریم کے جملے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ مدثر میں نقل کیا کہ جب ان مجرمین سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، آپ جہنم میں کیسے آئے؟ قالو، یہ خود کہیں گے لم نکو من المصلین، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تارک الصلاۃ تھے۔ یعنی انسان جہنم تک کا سفر طے کرتا ہے، ایک سب سے بڑا ریزن نماز کو چھوڑ دینا ہے، نماز کو ترک کر دینا۔ یہ نماز عجیب چیز ہے، کبھی اس پہ غور کریے گا۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے نعمت ہے آپ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہم محسوس نہیں کر پاتے، یعنی خدا سے بات کرنے کا بہانہ نہیں ہے۔ آپ جاتے ہو نماز کے وقت، نیت کرتے ہو کہ تو اللہ اکبر، پھر شروع کرتے ہو حمد خدا، مدح خدا، ثناء خدا۔ یہ دیکھیے ایک رابطہ ہے نا، ایک رابطہ ہے خدا کا بندے سے۔ یہ رابطہ ٹوٹ جائے جس دن، اسی دن انسان شیطان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ نماز یعنی رابطہ خدا کا بندے سے۔ یہ رابطہ ٹوٹا جہاں پر، وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ اب اگر ولایت خدا ہے تو اندھیرے سے نکل کر انسان کہاں جائے گا؟ روشنی کی طرف جائے گا، نور کی طرف۔ جہاں اس ولایت کا رابطہ ٹوٹا، وہیں سے طاغوت کی ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مطلب کو سمجھیے گا، جہاں میرا وہ رابطہ خدا سے ٹوٹا، یہ واقعاً آپ کبھی اہل بیت علیہ السلام کی تعابیر دیکھیے۔ مولا متقیان نے اپنی وصیت میں، آپ غور کر سکتے ہیں حضرت کے کلمات کس قدر مقدس اور کس قدر معتبر ہیں۔ حضرت کی زندگی کا ایک ایک کلمہ معتبر ہے یا نہیں ہے؟ وقت آخر حضرت نے جو وصیت کی ہے اللہ اللہ کر کے کہ اللہ اللہ فی الایتام، وہاں پر وصیت میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز کو فراموش نہ کرنا۔ یہ وصیت حضرت امیر ہے۔ کبھی حضرت امیر کی اس وصیت کو پڑھیے جو شروع ہوتی ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں پڑوسیوں کا خیال، پھر حضرت فرماتے ہیں صلہ ارحام، پھر حضرت فرماتے ہیں اصلاح ذات البین، پھر حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ آپ کبھی خیمے کو تصور کریے، خیمہ جو لگایا جاتا ہے، اس خیمے میں کچھ چھوٹے چھوٹے لکڑیاں گاڑی جاتی ہیں، رسیاں باندھی جاتی ہیں، کیل لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اس خیمے میں عمود ہوتا ہے، جو پورے خیمے کو سنبھال کر رکھتا ہے، وہ اگر گرا دینا تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نہ کام آئیں گی، نہ کیل کام آئے گا۔ یہ ہے تو سب سہارا ہیں، یہ عمود دین نہیں ہے تو یہ سب سہارے کے لائق نہیں ہے۔ مولا فرماتے فَإِنَّهَا، یہ نماز نہیں ہے، یہ تمہارے دین کا ستون ہے، یعنی تمہارے دین کا جو خیمہ ہے، اس خیمے کے لیے جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ بس پہلا جو ریزن ہے جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے وہ نماز۔ اور نماز میں عرض کروں تھوڑا سا پریکٹیکل ہوئی ہے۔ نماز کے مسئلے میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان پہلے دن کسی کو بے نمازی نہیں بناتا، سسٹمیٹک کام ہے۔ شیطان کا کام تھوڑا سسٹم کے ساتھ ہے، ہم تھوڑا بے سسٹم چلتے ہیں، شیطان بہت سسٹم سے چلتا ہے۔
शैतान कई मरहले में आकर आपको नमाज से दूर करता है। पहला स्टेप शैतान का क्या होता है? मगरिब की नमाज का टाइम 7:30 बजे है, 11:30 बजे तक भी चलेगा। ये पहला स्टेप है, यानी नमाज की निस्बत चलेगा। यानी आज आपने शैतान के कहने पे 8:30 बजे पढ़ी, देखिए कभी कभार होता है इंसान नहीं पहुंच पाया, काम में था, ऑफिस में था, ये अलग मैटर है। लेकिन कभी होता है कि हम जब कोई काम नहीं रह जाता तो कहते हैं अच्छा अब नमाज भी बाकी है। ये तो नहीं होना चाहिए ना नमाज के साथ, कि जब हमने सारे काम देख लिए कि सब ख़त्म हो गया तो अच्छा चलो 10:30 बजे नमाज पढ़ लेते हैं। ये पहला स्टेप है। देखें हमारे यहाँ कहते हैं ना, जिस्मानी बीमारी भी अगर पहले स्टेप पे पता चल जाए तो काबिल इलाज होती है। लास्ट स्टेप पे कहते हैं लास्ट स्टेप है, पता है डॉक्टर से आपको कहते अगर आपने पहले हमें दिखाया होता तो उस वक्त हम इलाज कर देते। यही पहला स्टेप है। जब आपकी नमाज अव्वल वक्त से दूर होने लगे, यहीं पर इसका इलाज करिए, वगरना इसका सेकंड स्टेप ख़तरनाक है। तो जो फरमा दें यहीं पर इंसान को, हत्ता मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? इम्तहिनु शियतना, ये जुमले इमाम के निकले हुए हैं। मौला फरमा रहे कि हमारे शियों का इम्तिहान लो। यानी क्या मतलब? अगर एक सोना है, आप एक सोनार की दुकान पे जाएं, वो कहे मेरा ये सोना तुम आग में पिघलाओ, वो सोनार अपने सोने को पहचानता है। आप कहें नहीं आप नहीं पहचानते, नहीं, वो कहते हैं कि मेरा सोना असली है या डुप्लीकेट है, आपको कहाँ से पता लगेगा? इसको आग पे रखो, इस पे फलां पे रखो, इसको इस मशीन पे रखो। मौला फरमाते हमारे शियों को अगर चेक करना है कि हमारे हैं नहीं, अब हम कुछ भी जुमले अपनी तरफ से कहें, लेकिन हम जिसके शिया हैं वो हमारे इम्तिहान के लिए जो जांच बता रहा है कि हमारे शियों को पहचानो, इंदा मवाक़ित सलात कैफ़ा मुहाफ़िज़तहिम लहा। बाज़ जगहों पे तर्जुमा गलत होता है कि हमारे शियों को पहचानो, इम्तिहान लो कि वो नमाज पढ़ते नहीं। ये तर्जुमा बिल्कुल गलत है। शिया नमाज न पढ़े इसकी तो बात ही नहीं है। हमारे शियों को पहचानो कि ये अव्वल वक्त नमाज पढ़ते, ये तर्जुमा इसका सही नहीं कि वो नमाज पढ़ता है। कैफ़ा मुहाफ़िज़तहिम, ये अपनी नमाज के वक्त की हिफाजत कैसे करता है, इस तरह पहचानो, इस तरह पहचानो। वाक़ईन बहुत सी मुश्किलात, मैंने कई जगहों पे इस चीज़ को अर्ज़ किया, बहुत सी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी की हल हो सकती हैं नमाज अव्वल वक्त में। नमाज अव्वल वक्त में, अव्वल वक्त जो नमाज आप पढ़ते हो ना, उसकी बरकतें अलग है। और आसान करूँ आपकी खिदमत में, अव्वल वक्त कौन नमाज पढ़ता है? वली खुदा, हुज्जत खुदा। सही, हमारी नमाज टूटी फूटी नमाज, इसको नहीं पता ये कहाँ, ये छत के ऊपर भी जा पाएगी नहीं जा पाएगी। अगर ये नमाज वक्त के लिहाज से भी एक ऐसी नमाज से मिल जाए जो नमाज कलमुत तय्यब का मिस्दाक है, तो जो फरमा रहे हैं अगर मेरी नमाज हुज्जत खुदा की नमाज के साथ उनकी जैसी नमाज नहीं, वक्त के लिहाज से ज़रा से मैचिंग आ जाए, वक्त के लिहाज से ही मैचिंग आ जाए, तो चूँकि वो नमाज में इतनी कशिश है कि ये हमारी नमाज भी इसी नमाज के सदक़े में खुदा तक पहुँच जाती है। तो वजह फरमाने ये अव्वल वक्त नमाज है। बस नमाज की निस्बत गफलत नहीं, ये पहला रीज़न है। शैतान पहले स्टेप पे आपको यही रोकता है, देखा जाएगा। फिर दूसरा स्टेप जो शैतान का होता है वो ये कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, सुबह की पढ़ा ज़ोहर की नहीं पढ़ा, ज़ोहर की पढ़ा सुबह की नहीं पढ़ा, मगरिब की पढ़ा ज़ोहर की नहीं। ये दूसरा स्टेप है। पहला नमाज देर से पढ़ो, दूसरा नमाज कभी कभी पढ़ो, तीसरा स्टेप अगर वक्त होता ना, हत्ता मैं इन स्टेप की वजाहत करता कि किस सिस्टम के तहत है। तीसरा ये कि नमाज नहीं पढ़ो। देखें ऐसे पहले दिन थोड़ी नहीं आके आपको शैतान कहेगा कि नमाज नहीं पढ़ो, 15 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोई आसानी से बहका देगा नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप है।
تیسرے مرحلے میں شیطان آپ کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے. چوتھا مرحلہ اور خطرناک ہے جہاں شیطان آپ سے مذاق اڑواتا ہے نماز پڑھنے والوں کا. کیا کر لیا نماز پڑھ کے, کہاں پہنچ گئے نماز پڑھ کے, کہیں پہنچے کہیں دیکھا گیا. پانچواں مرحلہ شیطان آ کر تکذیب نماز کرواتا ہے. کس نے کہا ہے نماز ہو گیا, یہ کیا اٹھے پڑھے ہر روز. یہ بعض جو اعتراض ہوتے ہیں نماز پہ, یہ ریپیٹ ہے ہر وقت ہر دن, وہی صبح وہی ظہر وہی مغرب. یہ دیکھیے زندگی میں پتہ نہیں کتنے کام یہ ریپیٹ کیا کرتا ہے. سانس ریپیٹ میں نہیں لیتے آپ کہیے کہ ہو گیا ابھی لیا 15 منٹ سانس, ابھی رکتے. یہ کھانا روزانہ نہیں کھاتے ہم, توجہ فرما رہے ہیں. یہ ہم بہت سے کام اپنے جسم کے لیے, یہ جو لڑکے جاتے ہیں کیا نام ہے ورزش کرنے, جو یہ روزانہ وہی اسٹیپ نہیں کرتے, روزانہ وہی کام نہیں کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بدن جو ہے سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام روز کیا جائے. جس طرح تمہارے بدن کے لیے بعض کام روز ضروری ہیں, اسی طرح آپ کی روح کے لیے بعض کام روز ضروری ہیں. انہی میں سے نماز ہے, انہی میں سے نماز ہے. اور اس پورا شوق دور میں اگر نماز کو آپ دیکھیں نا, نماز ایک نہر کی طرح ہے. آپ کو میں آسان کروں تاکہ قریب سے جائیں. ابھی آپ بامبے کے پالوشن میں رہتے ہو, اگر آپ اپنی کمپنی سے یا آفس سے یا دکان سے کہیں سے بھی آتے ہو اور روڈ پہ بھیڑ ہے, ٹرافک ہے, دھواں ہے, یہ ہے, آپ کیا چاہتے ہو؟ کھانا کھانے سے پہلے, باتیں کرنے سے پہلے, چائے پینے سے پہلے آپ سوچتے ہو ایک مرتبہ واش روم جائیں, تھوڑا سے پانی بدن پہ آ جائے, تھوڑا سے چہرہ دھل لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آلودگی جو لگی ہے وہ آلودگی ختم ہو جائے تو کھانا کھانے میں بھی دل لگے گا, چائے پینے میں بھی دل لگے گا. آپ تو کوئی کہے ایسے ہی کہیں رکیے تھوڑا 15 منٹ, نہیں کتنا ٹائم کہاں, نہیں تمہیں پتہ نہیں ہم آلودگیوں کے درمیان سے آ رہے ہیں. ایک پانی ہمارے بدن پہ پڑ جائے تاکہ ہم دوبارہ فریش ہو جائیں. اسی طرح روح بھی اس دنیا میں آلودہ ہوتی ہے. نماز وہی نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دروازوں سے جاری کیا ہے تاکہ ان آلودگیوں سے نماز کے ذریعے اپنے وجود کو پاک کر لو. یہ مرحلہ یہ یہاں کسی نے چھوڑا. یہ لوگ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین, ہمارا جہنم میں آنے کا ریزن پہلا کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ نماز آپ دیکھ سکتے ہیں عظمت کربلا میں, جب آپ ملاحظہ کریے نماز کو دیکھیے. انی احب الصلاۃ, نماز پڑھنے سے ایک مرحلہ اوپر آنا پڑے گا. دیکھیں ابھی وقت ہوتا تو میں ہی رکتا, وگرنہ وہ 4 ریزن رہ جائیں گے کہ نہ نماز پڑھنا بلکہ اس مقدار تک انسان پہنچے کہ نماز سے محبت کرنے لگے. یہ تھوڑا سے اسٹیپ ہے, جس طرح نیچے گرنے کے اسٹیپ ہیں اسی طرح اوپر جانے کے بھی. ایک مرتبہ نماز کیونکہ واجب ہے, ایک مرتبہ نہیں نماز کیونکہ واجب نہیں ہے, کیونکہ نماز میں مجھے لذت کا احساس ہوتا ہے. اس کے بھی اپنے طریقے کی کیا کروں, میں نماز کے افعال کو, میں نماز کے جو جملات ہیں, جو کلمات ہیں, ان میں ذرا غور کروں اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ پریکٹیکل باتیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو رہے کہ کس سسٹم کے تحت نماز. کبھی کبھار آتے ایک بات کرتے کرتے وضو کرتے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہوتے کہتے اللہ اکبر, پھر کہتے ہیں نماز میں جو ہے دل نہیں لگا. دیکھیے یہ آپ جو نماز کے مقدمات ہیں نا, ہمارے یہاں وضو کرتے وقت چہرہ دھوئیے تو یہ دعا, دایاں ہاتھ دھوئیے تو یہ دعا. وسوسے سے منع کیا گیا ہے کہ پتہ نہیں پانی پہنچا نہیں پہنچا, یہ بیماری ہے. یہ اگر آپ نے ایک مرتبہ قاعدے سے کر لیا تو ٹھیک ہے, اس بیماری میں نہ پڑیے. لیکن جب مقدمات ادا کر رہے ہو, اور آسان مثال کے ذریعے شاید آپ سب, ایک جہاز, الصلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن ہے نا, نماز مومن کی معراج ہے. اور معراج آپ نے جہاز کو دیکھا, جہاز جب اڑتا ہے وہیں جگہ سے اڑتا ہے, جگہ سے تو نہیں اڑتا. جہاز کو باقاعدہ رن وے پر بہت اسپیڈ میں دوڑنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد جب دوڑ لیتا ہے تب جا کر اس کے اندر طاقت آتی ہے کہ وہ اڑے. تو جو فرما رہے ہیں جگہ سے نہیں اڑتا, آپ رن وے پہ دوڑاتے ہیں کئی کلومیٹر, اس کے بعد یہ جہاز میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اب یہ اڑے. ہماری نماز اگر معراج المومن ہے
تو جو مقدمات ہم نے طے کیے وہیں سے توجہ شروع ہو تاکہ اس نماز میں ہمارا دل لگے. توجہ فرمانے یہ نماز ہے. پہلی چیز قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. دوسرا ریزن جہنم میں آنے کا کیا ہے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کو کبھی چیک کریے گا. قالوا، ان لوگوں نے کہا لم نکو نطعم المسکین. دوسرا پرابلم ہمارا کہ دیکھیے ان چیزوں کو ان مجلسوں میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اپنے وجود سے میں اور آپ سب، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، شاید آپ سے زیادہ برائیاں ہم میں ہوں، سب کو کوشش کرنا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے وجود کو. ہم جہنم میں کیوں آئے؟ لم نکو نطعم المسکین، چونکہ ہم غریبوں مسکینوں کو اطعام اور کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی ان کی نسبت غافل تھے. نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا رابطہ خدا سے نہیں تھا. دوسرا رابطہ بندگی کا نام صرف خدا سے رابطہ نہیں ہے، بندگی کا نام خدا سے رابطے کے بعد خدا کے بندوں سے رابطہ. دیکھیں کتنا دین آپ کا اہم ہے. ہم جہنم میں کیوں آئے؟ لم نکن نطعم المسکین، چونکہ ہم مسکینوں کو اطعام نہیں کرتے تھے، ہم بے پرواہ تھے. ہماری زندگی میں تو کبھی ایسے وقت ہوتے تھے، واقعی نا جو زمانہ چل رہا ہے اس قدر خود غرض زمانہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں پہچانتے. ہم اپنے بعض، یعنی دوسروں کی بات چھوڑیں، ہم اپنے بعض رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے. صلہ رحم کو آپ دیکھ رہے کہاں تک پہنچا. اس کے بعد ہزاروں مشکلات ہماری زندگی میں ہے صلہ رحم نہ کرنے کی وجہ سے. جبکہ آپ کی زندگی کی برکت کے لیے جو پیغمبر نے فرمایا اِنَّا فِي الرِّفْقِ الزِّیَادَةَ وَالْبَرَکَةَ، پیغمبر فرماتے ہیں جتنے مہربان ہوتے جاؤ گے اتنا تمہاری زندگی میں برکتیں آتی جائیں گی. یعنی جتنا تمہارے وجود میں مہربانی آتی جائے گی. اور آسان کریے، جتنا دل تمہارا دوسروں کے لیے دھڑکتا جائے گا اتنا زیادہ تمہاری زندگی میں برکتیں اور زیادتی آتی جائے گی. یہ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعوے اِنَّا فِي الرِّفْقِ. آپ روایات اٹھا کے دیکھیے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیے. یہ ہم پڑھتے ہیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی روٹیاں اس فقیر کو دیا. یہ کیا مرحلہ ہے؟ یا حتیٰ روایت میں معلّہ ابن خنیس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رات میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام ایک گٹھری لے کر جا رہے تھے. کہا وہ گٹھری گری، اس میں سے کچھ گرا. میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا چند روٹیاں تھیں. میں نے حضرت سے کہا مولا یہ کہاں یہ بانٹنا ہے؟ حضرت گئے. وہ لوگ جو آسمانوں کے نیچے سو رہے تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھا، حضرت ان کے درمیان تقسیم کر رہے تھے. مولا ابن خنیس کہتے ہیں میں پہچانتا تھا کہ یہ مولا کے شیعہ نہیں ہیں. میں نے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے ان کے ساتھ، تم دیکھتے. تو پر ہمارے چاہنے والے، یعنی یہ پھر رفق ہے، یہ مہربانی ہے، یہ وہ انسان کے وجود میں چینجنگ اور تبدیلی لاتی. یہ سفر کراتا ہے کہاں پر؟ انسان کو جنت تک. یہ مہربانیاں ختم ہوتی ہیں، انسان کا سفر جہنم تک جاتا ہے. یہ اہل جہنم فرماتے لم نکو نطعم المسکین، ہم مساکین کی نسبت بے خبر تھے، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمیں کچھ خبر کرنا. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ بھی رکنا تھا، میں نہیں رکوں، وہ 4 ریزن عرض کر دوں. اس کے بعد کننا نخوض مع الخائضین. یہ آج کے زمانے کا درد ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جہنم میں آنے کا تیسرا ریزن، تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے وہ یہ کہ کننا نخوض مع الخائضین. ہم جن کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم جن کے ساتھ رہتے تھے وہ اہل باطل تھے. آج کے بچے غور سے سنیں نا، ہم کہتے نہیں ہم پاک صاف ہیں، ہم کس کے ساتھ، کون ہمارا دوست ہے، فرق نہیں پڑتا. دیکھیں دوستیاں آج کے زمانے میں تھوڑا دوستی کا دائرہ جو ہے وسیع ہو گیا. پہلے زمانے میں خوب آپ کی دوستی کس سے تھی؟ جو آپ کی بلڈنگ میں رہتا تھا. بہت ہوا بغل والی بلڈنگ والے، اس سے زیادہ دوستیاں کہاں تھی؟ ابھی آپ انڈیا میں رہ کے دنیا کے کسی بھی کونے کے انسان سے دوستی آپ کی ہے. بہت سے فرینڈ آپ کے نہ جانے فیس بک اور واٹس ایپ اور اتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں کہ ہماری دوستیوں کا دائرہ محدود نہیں رہ گیا.
قرآن کریم کی آیت کیا کہتی ہے کہ یہ اہل جہنم کہیں گے کننا نخوض مع الخائضین، چونکہ ہمارے دوست صحیح نہیں تھے، ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ اہل باطل تھے۔ آج نہیں یہ پرابلم، آج ہمارے گھروں میں یہ پرابلم ہے۔ آج یہ دوستیاں کس سے کی جائے؟ ہمارے پاس ہے کوئی کرائٹیریا کہ ہم بتائیں کہ دوست کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دوست کی ایک اچھی جاب ہو، دوست کا ایک اچھا گھر ہو، دوست کی ایک اچھی گاڑی ہو، یا دوست کی کوالٹیز کچھ اور ہیں جو دین نے بیان کی ہیں۔ دوست کسے بنایا جائے، کس کے ساتھ ہم رہیں، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان سب کے ساتھ نہیں رہنا، تمہیں اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ حتیٰ قرآن بعض جگہوں پہ منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ رہو، لا تقعد، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بعد الذکر، ذکر کے آ جانے کے بعد، یعنی تم مع الظالمین اٹھو بیٹھو مت۔ کننا نخوض مع الخائضین، یہ لوگ کہتے ہیں ہم خائضین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ خب کس کے ساتھ رہے آج کے زمانے میں؟ بہت اثر کرتا ہے، بہت اثر کرتا ہے آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہو۔ حتیٰ قیامت میں بعض لوگ حسرت کریں گے کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا۔ میں نے روایت دیکھا، روایت میں کہ اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اگر خدا کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی یہ ہے کہ رزقہ اللہ خلیلا صالح، تو اللہ اسے ایک اچھا دوست دیتا ہے۔ آپ کا رزق جو ہے فقط دال روٹی میں نہیں ختم ہوتا، رزق بہت بڑا ہے۔ یہ دوست جو اچھا آپ کو ملا یہ رزق ہے، یہ رزق ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارا رزق بڑھے تو ہمیشہ خالی تنخواہوں تک رزق نہ بڑھے، یعنی رزق بڑھے یعنی ہمیں اچھے دوست ملیں، رزق بڑھے یعنی ہمیں اہل بیت کی شفاعت ملے۔ رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، وہ بھی رزق ہے، اطاعت کی توفیق رزق ہے۔ اس روایت میں کہ اگر اللہ اپنے بندے سے جب نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا مصداق یہ ہے کہ اسے کیا کرتا ہے، خلیلا صالح، ایک اچھا دوست نصیب کرتا ہے۔ اب اگر یہ اچھا دوست ہمارے پاس ہو تو پوری کوشش یہ کیا جائے کہ اس اچھے دوست کو سنبھال کر رکھا جائے۔ اور دوستیاں بہت اثر کرتی، بہت اثر۔ حتیٰ میں روایت میں دیکھ رہا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیغمبر نے اس روایت کو نقل کیا کس سے؟ جناب عیسیٰ سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا یا روح اللہ ما من نجالس، اے روح اللہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے؟ یہ دیکھیں بہت بڑا ہیڈیک ہے، ہم کس کے ساتھ رہے، ہم کہاں جائیں، ہم کن لوگوں کے ساتھ رہے؟ ما من نجالس، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں؟ جناب عیسیٰ نے دوست کی 3 کوالٹی بتائی، نبی اکرم نے اس روایت کو نقل کیا۔ دوست کے اندر 3 کوالٹی، اس کے ساتھ رہو۔ یہ دوست جہنم تک لے کر جاتے، بعض دوست آپ کو جنت تک لے کر آئیں گے۔ بعض دوست جو مجلسوں میں جاتے ہوں، مسجدوں میں جاتے ہوں، امام بارگاہوں میں جاتے ہوں، ماتم کرنے آتے ہوں، نیک کام کرنے آتے ہوں، ان کی دوستیاں آپ کو یہاں تک لے آئیں گی۔ لیکن بعض دوست ایسے ہیں جن کو ان سے مطلب نہیں ہے، ان کی دوستیاں آپ کو جہنم تک لے جائیں گی۔ کس کے ساتھ بیٹھیں؟ اس روایت میں دوستوں کی 3 کوالٹی بتائی گئی۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ کننا نخوض مع الخائضین، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں دوستوں کی وجہ سے گئے۔ اس روایت میں بتایا گیا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے کو دوست بناؤ جس کو دیکھنے کے بعد ذکر خدا رہے، یعنی وہ دوست جو تمہیں خدا سے غافل نہ کرے، وہ دوست جس کی رؤیت، وہ دوست جس کا دیدار بعض لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کو، ان کی رؤیت انسان کو یاد خدا تک لے آتی، کیونکہ یہ جاتا کہاں ہے؟ مسجد جاتا ہے، یہ جاتا کہاں ہے؟ امام بارگاہوں میں جاتا ہے، یہ جاتا کہاں ہے؟ ماتم کرنے جاتا ہے۔ یہ بات ہی کیسی کرتا ہے؟ من یذکرکم اللہ رؤیتہ، وہ جس کی رؤیت تمہیں خدا کی یاد دلائے، یہ دوست ہے، یہ پہلی کوالٹی۔ پھر اس کے بعد دوست کی دوسری کوالٹی کیا معلوم ہے؟ من یزید، وہ دوست علمکم منطقہ، وہ دوست جس کی باتیں تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے۔ ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں جا کر ایسی باتیں بعض دوستوں سے سنتے ہیں، علم میں اضافے کا سبب تو چھوڑیے، اذن جو ہے وہ بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔
روایت میں کہ اس کے ساتھ بیٹھو جس کی باتیں تمہارے علم میں زیادتی کا سبب بنے. دیکھیے یہ کوالٹی، ہم ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے 2 حدیث ابھی مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کل بھی میں نے عرض کیا کہ شیعوں کی پہچان میں سے ایک کیا ہے؟ المتغاورون لاحیاء امرنا. ہمارے شیعہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. یعنی شیعہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے ہم لوگ کب ملتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھے ہوں جہاں 2 روایت آپ سنائیے، 1 روایت ہم سنیں. حتی دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہیں، خوب دعوت ہوئی، بہت اچھی چیز ہے، یہ ملاقات، یہ دیدار ایک چیز ہے، لیکن یہاں تک بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم صلوات پڑھ کے شروع کریں یا بسم اللہ پڑھیں، یا یہ وہ چیزیں ہیں جو احیاء امر نہیں ہیں. ایسے دوستوں کے ساتھ رہو جن کی باتیں تمہارے علم کو کیا کریں؟ بڑھائیں. 2 کوالٹی ہو گئی. تیسری کوالٹی یرغبکم، اسے دوست بناؤ جس کا عمل تمہیں آخرت کی جانب ترغیب دلائے، یعنی تمہیں پش کرے آخرت کی طرف، تمہاری توجہ دلائے. تم دیکھ رہے ہو وہ سچ بول رہا ہے جبکہ وہاں پر اس کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھو اس کا، بعضوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ قیامت بھی ہے، چونکہ ان کے عمل سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں حساب ہونا ہے، کہ کتاب ہونا ہے. یہ وہ دوست ہے جو آپ کو آخرت سے دور کر دیں گے. دوست وہ بنے جو آپ کو جس کا عمل، باتیں بھی نہیں، جس کا عمل، جس کا کردار آپ کو آخرت کی جانب رغبت دلائے، یہ دوست ہے. پس کننا نخوض مع الخائضین. تیسرا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے اہل باطل کو اپنا دوست بنا لیا. چوتھا اور آخری ریزن قرآن کی اس آیت میں جو بیان کیا گیا جہنم میں جانے کا، کننا نکذب بیوم الدین. ہمارا چوتھا پرابلم یہ تھا کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے، دوست ہمارے صحیح نہیں تھے. کننا نکذب بیوم الدین. اور ہمارا چوتھا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے. بہت بڑا کام ہے. جب انسان قیامت کا انکار شروع کر دینا وہیں سے اس کی پستی آتی ہے. آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں یاد قیامت کتنی ہے، کبھی آپ غور کریں. حضرت امیر پہلے دن جب کوفے میں آ رہے ہیں، پہلے ہی دن لوگوں کو یاد قیامت میں نہیں لے جا رہے ہیں. حضرت جنگ صفین سے لوٹے، کوفے کے قبرستان کے قریب پہنچے، پورا مجمع حضرت کے استقبال کو آیا ہے. حضرت نے اس مجمع کو مخاطب کرنے سے پہلے کس کو مخاطب کیا؟ قبرستان میں سونے والے مردوں کو. پورا حسین جملے، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال للمغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، یا اہل الغربہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. دیکھیں پہلا مرحلہ حضرت کوفے میں انٹری کر رہے ہیں، لوگوں کو قیامت یاد دلا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں انہیں میں مخاطب کر، یا اہل الوحدہ، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، یا اہل الوحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، والمحال للمغفرہ، اے خشک جگہ پہ رہنے والوں، والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبروں میں رہنے والوں، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. جہاں آج تم ہو وہیں کل ہمیں آنا ہے. یہ دیکھیں کتنا آسان ہے، جہاں آج تم ہو وہیں کل ہم کو آنا ہے. یہ یاد قیامت، یہ یاد موت، یہ انسان کو جہنم میں نہیں جانے دیتی. جس کے دل سے قیامت نکل جائے، جس کے دل سے یاد قیامت نکل جائے، اس کا جہنم کا سفر طے ہوتا ہے. لیکن اگر قیامت یاد ہو، روز حساب یاد ہو، آپ دیکھ لیجئے، جا کر کبھی چیک کریے اہل بیت کی تعلیمات میں قیامت، موت، حساب کتاب کے جو تعلیمات کے احادیث ہیں وہ کتنی ہیں. قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، چیک کریے، جو آپ کو آخرت یاد دلاتی ہے، جو آپ کو موت یاد دلاتی ہیں، جو آپ کو حساب یاد دلاتی ہیں. یہ بھول جانا یعنی انسان کا سفر جو ہے جہنم کی طرف. آپ اگر اٹھا کر دیکھیں، پس کنن نکذب بیوم الدین، جو یوم الدین کو نہیں مانتا، ہمیں ہر روز
نماز میں یہ کہنا پڑتا مالک یوم الدین. یہ جب یہ جملہ ہم سورہ حمد میں پڑھتے ہیں، واقعاً مالک یوم الدین کہتے وقت اگر توجہ فرمائیں کہ خدا یوم الدین کا مالک ہے اور میں خدا کے حضور میں کل کھڑا رہوں گا، تو نماز میں پھر ادھر ادھر ذہن نہیں جائے گا. ایک مرتبہ یوم الدین کو سمجھیں کہ یوم الدین کیا ہے. پورا محشر ہوگا، پورا وہ منظر ہوگا جہاں صرف حسرتیں ہوں گی، جہاں صرف حسرتیں ہوں گی. ایسے یوم الدین میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ یاد آ جائے نا یوم الدین، پھر ہماری نماز بھی نہیں چھوٹے گی، پھر ہم حق بھی پامال نہیں کریں گے، اور پھر کسی طرح اور کسی قیمت پر اہل بیت سے رابطہ بھی نہیں توڑیں گے. چونکہ جنہیں قیامت یاد نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں رہتے، اور جنہیں قیامت یاد ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے بغیر نجات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ان کے بغیر نجات کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمارے اعمال کہاں اتنے ہیں، ہماری نجات کا راستہ ہے بس یوم الدین یعنی قیامت کو اگر کوئی فراموش کرتا ہے تو اس کا رابطہ اہل بیت سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس کو لگتا ہے کہ کیا ہے اہل بیت کی ضرورت. لیکن اگر کسی کو قیامت یاد ہو تو پیغمبر کی وہ حدیث یاد آئے گی، ان حبی و حب اہل بیتی ینفع فی سبع مواطن. میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پہ تمہارے کام آئے گی. عند القبر، جب قبر میں جاؤ گے نا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اپنے قبر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی کسی کا پیغمبر فرماتے ہیں وہاں پر میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی. وعند النشر، جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے کتنا سخت ہوگا. آپ سما سوچئے جتنے لوگ مرے ہیں کائنات میں ابتدا سے لے کے سب اٹھائے جا رہے ہیں، عجب حالت ہوگی. ویسے موقع پہ پیغمبر فرماتے حبی و حب اہل بیتی ینفع، میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی. وعند الحساب وعند الکتاب وعند الصراط وعند المیزان، یہ تمام موقعوں پر تمہیں جو محبت کام آئے گی وہ میری اور میرے اہل بیت کی کام آئے گی. بس قیامت کو نہ بھولیے، نماز کو ترک نہ کریے، مسکینوں اور صلہ رحم کو فراموش نہ کریے، دوستوں کے انتخاب میں دقت کریے. یہ وہ چیزیں سبب بنتی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. بہت سے لوگ کربلا میں امام کے مقابلے میں جو آئے وہ یہی لوگ تھے جن میں سے بعض کی صحبتیں صحیح نہیں تھیں، بعض کے تعلقات صحیح نہیں تھے، بعض وہ تھے جو قیامت کو فراموش کیے. انہی کو مخاطب کر کے مولا نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء وزوال متصرفۃ باہلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقی من فتنته. مولا نے فرمایا تم دنیا سے دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہو، تمہیں دنیا نے دھوکہ دے دیا ہے. تم کو یہ لگنے لگا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، سب کو خدا تک جانا ہے. اور جس کو یقین ہے خدا تک جانا ہے وہ جانتا ہے کہ حسین کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا. اگر حسین ہیں اور اگر ہم حسین کے ساتھ ہیں تبھی خدا کو خوش کر سکتے. یہ یقین جن کو تھا وہ نہیں گئے اپنے مولا کا ساتھ چھوڑ کر. گیا کوئی نہیں گیا. حضرت فرماتے چلے جاؤ، تم اگر یہاں رہو گے بھی تو بھی تمہارا مولا زندہ نہیں بچے گا. کہا مولا یہ بھیڑیے ہمیں کھا جائیں، یہ درندے ہمیں چیر کر کھا جائیں اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. یہ کون لوگ ہیں جو حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا رہے ہو؟ مولا کہہ رہے تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. چونکہ ان کو یقین ہے کہ قیامت ہے اور قیامت میں جتنا رتبہ بھی ملے گا انسان کو حسین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ملے گا. یہ نہیں جاتے حتیٰ یہ نہیں جاتے بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو امام کی شہادت کے بعد یتیم ہو گئے انہوں نے بھی کبھی دربار میں اس بات کا شکوہ نہیں کیا کہ یزید حسین نے تیری بیعت نہیں کیا، لا ہم تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں. کسی بچے نے نہیں کہا. سب اپنے امام کے ساتھ کھڑے. ہاں سختیاں تھیں، مصائب تھے،
خدا کی قسم مصائب کتنے سخت ہیں آپ تصور کر سکتے ہو؟ میں نے کل عرض کیا 11 محرم کو کیسے بچوں کو ان کے باپ کے جنازے سے ہٹایا گیا، اسے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جناب زینب نے کس طرح خود کو بھائی کے جنازے سے دور کیا ہوگا، تصور کر سکتے ہیں؟ بھائی کا پامال جنازہ اور لاشا سرزمین کربلا پر ہو، اور زینب مدینے کی طرف، زینب کربلا سے جائیے، بڑا سخت تھا، بس یہی تو مرثیہ پڑا نا، یا جدہ صلو علیک ملیک السماء، اے نانا دیکھ رہے ہو آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا اپنے لال حسین کو دیکھو اپنے خون میں آغشتا ہے۔ اللہ اکبر! کبھی آپ تصور کریے گا، میں آپ کو منظر تک لے کر چلوں، اے کاش آپ اس منظر تک پہنچ جائیں۔ 11 محرم ہے، بی بی سکینہ ہے، باپ کا جنازہ ہے، آپ تصور کریے سکینہ باپ کے جنازے سے کیسے جدا ہو۔ اللہ، وہ بچی جو ہمیشہ باپ کے سینے پہ سوتی ہے، یہ کربلا کے دشت میں کیا ہو گیا؟ وہ سینہ کہاں ہے؟ نہیں، آپ توجہ کریے گا، اس قدر اس سینے کو پامال کر دیا گیا تھا، گھوڑے کی ٹاپوزے کی بچی باپ کے جنازے کو دیکھتی تھی۔ اجر کو بول اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ عجیب مرحلہ تھا، بچی آ کر خود کو بابا کے جنازے پہ گرا دیتی ہے۔ اور مجھے انصاف سے بتائیے، اگر کوئی یتیم بچی خود کو بابا کے جنازے پہ گرا دے اور باپ کے جنازے سے اپنے آپ کو جدا نہ کرے تو کیا کرتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں تسلی دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں تشفی دیتے ہیں۔ یہی تو ہوا تھا نا مدینے میں، جب امام حسین آئے تھے، ماں کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا تھا اور فرمایا تھا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ ارے بندے کفن ٹوٹ گئے تھے، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اور پھر ماں کی آغوش میں جا کر حسین نے اس قدر گریہ کیا کہ ایک مرتبہ آواز آئی، یا علی حسین کو ماں کے جنازے سے دور کر دو وگرنہ قیامت آ جائے گی۔ بس ارباب عزا یہاں تصور کریے گا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا ماں کے جنازے سے لپٹ جانا اور پھر ماں کے جنازے سے دور ہو جانا بڑا سخت ہے، لیکن اے میرے آقا جب آپ کو ماں کے جنازے سے ہٹایا گیا نا تو علی جیسا باپ موجود تھا، آپ کے سر پہ دست شفقت پھیر کر عجب نہیں سینے سے لگا لیا ہو، اے میرے حسین صبر کرو۔ لیکن اے میرے آقا 11 محرم کو کربلا آئیے، ارے آپ کا جنازہ ہے، آپ کی بچی ہے، لپٹی ہوئی ہے، مقتل کا جملہ ہے فہاجمت العاراب۔ ارے اس بچی کو کسی نے محبت سے ہٹایا نہیں، کوئی رخساروں پہ تماچے مارتا تھا، کوئی پیڑ پہ درے مارتا تھا، بچی فقط فرماتی تھی یا بتا وا بتا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اس گھر پہ اور تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہمیں جو حج زیارات کے مشتاق انہیں حج زیارات سے مشوف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کے اعوان و انصار میں شمع فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔